السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی ہم انسانوں پر بہت ہی احسانات ہیں اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر قسم کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہر بندے میں اللہ رب العزت نے الگ الگ طریقے سے اور الگ الگ اقسام کی نعمتیں ڈیوائیڈ کی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ نعمتیں ایسی ایسی بے شمار ہیں کہ ایک ہی چیز کی کئی قسمیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ جس طرح میں اکثر ایک دو مرتبہ پہلے بھی اس چیز کی مثال دی ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں زیادہ تر جو ہے شملہ مرچ سب کھاتے ہیں، علم میں ہے سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ وہی شملہ مرچ سعودی عرب میں چلے جائیں تو 3 رنگوں کی ہیں، ایک سبز، ایک لال، ایک پیلی اور ایک لال سبز پیلی، 3 رنگ کی کٹھئی 4 رنگوں کی اللہ رب العزت نے وہاں پہ ایک ہی قسم کی چیز 4 رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ دی ہے، اور اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں، یا جو ہمارے پاس نہیں وہ بھی کسی کے پاس نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا اپنی ہر نعمت پر، چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر، بڑی سے بڑی نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس جو چیز ہے ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں، ہم سے چھن نہ جائے۔ ایسا بھی ہے، ہم اچھے گھر میں رہتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہ کریں تو وہ چیزیں ہم سے چھین لی جائیں، اللہ نہ کرے۔ اس کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا مثال کے طور پہ کھانا ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ الگ بتایا ہے کہ اس کا کھانا کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے۔ باقی نعمتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ الگ بتایا ہے کہ یہ ایک چیز استعمال کر کے اس کا شکریہ ادا کیسے کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا موضوع چل رہا ہے لباس کے متعلق، اب یہ ہم لباس پہنتے ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لباس خریدنے گیا، اتنی مشقت کرنی پڑی کہیں سے ملا ہی نہیں۔ ہاں رنگ ہو سکتا ہے کہیں سے نہ ملے، لیکن لباس کس طرح کا بھی ہو، کپڑا کس طرح کا بھی ہو، ہر جگہ سے بندہ لے لیتا ہے۔ اس کو گھومنا پھرنا نہیں پڑتا، یا اس کو اتنی مشقت نہیں کرنی پڑتی کہ پسینوں پسین ہو گیا ہے، برا حال ہو گیا، اس کو کہیں سے کپڑے ہی نہیں ملے۔ ایسا نہیں۔ یہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں، ہم لباس پہنتے ہیں، کیا اللہ ماشاء اللہ لوگ کیا ایسے ہم ہیں کہ ہم اپنے لباس پہننے کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ بہت کم، اللہ ماشاء اللہ، کہ جو روز کپڑے پہنتے ہیں، روز نہا کے صبح اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، تو الحمدللہ روز ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ صرف اور صرف ایک لباس پہننے کا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پیکج کیا دے رہے ہیں۔ بس چھوٹا سا ایک حدیث بیان کروں گا، ایک دعا میں پچھلے نشست میں بتا چکا ہوں، ایک ابھی میں دعا بیان کرنے لگا اور بالکل مختصر سی اور آسان ترین دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کپڑے پہنتا ہے اور کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا کرتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، مختصر سی دعا ہے،
الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اب اس کا معنی کیا ہے، اس کا پیکج وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے اس کا معنی سماعت فرمائیں کہ الحمدللہ الذی، شکر ہے اس ذات کا، حمد کے لائق وہی ذات ہے جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، کسانی ھذا الثوب، مجھے یہ کپڑا پہنایا، من ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ میری کسی بھی بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ نے مجھے کپڑا دے دیا اور میں پہن کے پھر بھی رہا ہوں۔ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس کا پیکج کیا ہے، صرف اتنی سی دعا پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اتنا بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، حیرانی والی بات ہے کہ ہم دنیا میں اپنے کسی باس کو، اپنے کسی جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں مالک کی جتنی بھی ہم کوشش کر لیں، بہت ہی ہوتا ہے کہ اگر وہ خوش ہو جائے ہمارے کام سے، بہت ہی ہوتا ہے الا ماشاء اللہ ایسے مالک جو خوش ہو جاتے ہیں اپنے کسی کام کرنے والے سے۔ لیکن اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ انسان چھوٹا چھوٹا عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی لے جاؤ، وہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہاں سے بھی لو، وہاں سے بھی لو۔ اب اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص کپڑے پہننے کے بعد یہ دعا کرتا ہے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے جو گزر گئے اور جو آگے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف اتنی سی دعا پڑھنی ہے، یہ ہم لباس جو ہم روز پہننے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر، اردو عربی میں نہیں یاد ہوتی، کم از کم اردو میں ہم دعا کر لیں کہ اللہ جو آپ نے مجھے پہنایا اس کا شکر ادا کرنا۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، آپ روز مجھے ایک نیا کپڑا دے رہے ہیں، روز صاف ستھرا کپڑا پہننے کے لیے دے رہے ہیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ ہم روز کپڑے بدلتے ہیں، روز ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، تو سوچیں کہ ہم اگر روز بھی دعا پڑھیں تو ہمارے پیٹے کے گناہ نہیں رہ جائے گا، کیونکہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے چھوٹی چھوٹی باتوں میں معاف کری جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں جو میں نے دعائیں ایک پہلے جو میں بتا چکا ہوں اور ایک یہ اب میں نے بتائی ہے، تو کوشش کریں کہ مختصر سی دعائیں ہیں اس کو لازمی یاد کریں اور اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھولیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔